السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے۔ انشاءاللہ میں نے جو ایک روٹین بنائی ہے نا کہ رمضان ہم کیسے گزاریں گے، وہ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ اینڈ یقین کریں اگر آپ لوگ ان 11 پوائنٹس کو اپنی رمضان میں ایڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ یقین کریں کہ آپ کا رمضان بہت بہتر طریقے سے گزرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو روٹین میں بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو رمضان کی، اگر آپ لوگوں نے اسے 30 دن تک یقین کریں اگر رکھ لیا نا، واللہ آپ لوگوں کا رمضان جو ہے وہ بہت ہی بہتر طریقے سے گزر سکتا ہے۔ رمضان ایک بہت بابرکت مہینہ ہے، اینڈ یقین کریں کہ آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے قریب قریب فوت ہو جاتے ہیں۔ مطلب جیسے کہ کل کتنے لوگ فوت ہو گئے ہوں گے، پرسوں کتنے لوگ فوت ہو گئے ہوں گے اور 2-4 دن پہلے کتنے لوگ فوت ہو گئے ہوں گے، اور ان سے ان کو نقصان یہ ہوا کہ ان کی زندگی میں وہ مہینہ نہ آ سکا جس میں انسان کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نہ جانے کتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسانوں کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی جنت کے راستوں کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے سے رہ گئے، پیچھے رہ گئے، اس کی برکتیں حاصل نہ کر سکے، اس کی رونقیں حاصل نہ کر سکے، ابھی بھی چلے گئے ہوں گے اللہ رب العزت کے پاس، اور ساری ایکٹیویٹیز ان کی دنیا کی یہاں کی یہاں دھری کے دھری رہ گئی۔ اینی ہاؤ، تو آپ لوگ بہت خوش قسمت انسان ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی میں رمضان کا مہینہ ایڈ کر دیا۔ اب اگر اور انتہائی بدقسمت انسان وہ ہے جو رمضان کے مہینے کو اپنی زندگی میں پائے لیکن اس مہینے میں وہ سٹرگل نہ کرے، وہ محنت نہ کرے، وہ کوشش نہ کرے، جس کی وجہ سے اس کی باقی زندگی، جو باقی بچی کچی زندگی ہے، وہ چینج نہ ہو سکے۔ یعنی اگر آج سے پہلے اللہ رب العزت آپ لوگوں کی زندگیوں میں نہیں تھا تو آج کے بعد ہونا چاہیے، اور اگر کسی انسان نے اس رمضان کے مہینے کو بھی ضائع کر دیا، واللہ 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 اس سے بڑا بدبخت پوری دنیا میں نہیں ہے۔ تو اینی ہاؤ، بات کریں گے کہ رمضان کے اس مہینے کو کیسے گزارا جائے۔ کاپی پینسل تو ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کے پاس کاپی اور پینسل نہیں ہے تو وہ موبائل کا کوئی نوٹ پیڈ اوپن کر لے اور اس میں نوٹ کریں۔ یہ جو 11 پوائنٹس میں اس پہ خود بھی عمل کروں گا انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کے لیے بھی لایا ہوں۔ اینڈ یقین کریں اگر یہ 11 پوائنٹس آپ لوگوں نے اس رمضان میں اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیے، واللہ آپ لوگ اپنے آپ کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ فیل کریں گے عید کے بعد اور عید کے دن کے اللہ رب العزت کا تعلق آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ فیل کریں گے اس چیز کو کہ آپ کی زندگی اب کے بعد سے بے مقصد نہیں گزری جائے گی اگر آپ نے ان 11 پوائنٹس پر عمل کیا۔ بہت ہی آسان ہے، میں نے خود پہلے اس پر عمل کی نیت بھی کیا، اسی لیے آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، یہ کام کرنے کے رواجی کلامی دین نہیں، اوکے، کہ بس سنا ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ اگر آپ لوگوں نے ایسا کیا تو واللہ ہی آپ کا نقصان ہو جائے گا اور آپ کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ اتنے ویک ہیں کہ اللہ کے لیے 2-4 قدم نہیں اٹھا پا رہے، اگر آپ لوگ اتنے سست ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی اپنے آپ کو چینج کرنے کی نیت نہیں بنا پا رہے، تو آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ اتنی بڑی آخرت میں اللہ رب العزت کا سامنا آپ کیسے کریں گے؟ میدان حشر میں، جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور سارے لوگ اپنے اعمال کے باعث اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے۔ اتنی ہیبت ہوگی ان کے دلوں پر، اتنی ہیبت ہوگی اور اتنی اکتاہٹ ہوگی، تنگ ہو جائے گا بندہ۔ وہ ہوتا ہے نا، بندہ اکتا جاتا ہے ایک ماحول میں، اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا، اسٹریس ہو جاتا ہے، وہ کرتا ہے کہ بس کیسے اس چیز سے نکل جاؤں۔ تو قیامت کا وہ دن اتنا ہولناک دن ہوگا جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس میں لوگوں کی جو فیلنگز ہوں گی وہ ہوں گی کہ اتنے اکتاہٹ اور اتنی بھوکلاہٹ ہوگی کہ کچھ لوگ تو اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یا جہنم میں بھیج دے یا جنت میں بھیج دے، مگر اس والی سچویشن سے آزاد کر دے۔ اور اسی دن میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مطمئن ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ رب العزت آواز دے کر بلائے گا اپنے پاس اور کہے گا کہ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ وہ نوجوان ہوگا، اس میں ایک اچھا خاصا جو اپنی رعایت پر اچھی حکومت جس نے کی ہوگی وہ حکمران بھی ہوگا، 2 لوگوں نے آپس میں جو اللہ کے لیے محبت اختیار کی ہوگی وہ بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ جو تنہائی میں اللہ رب العزت کے سامنے چھپ چھپ کے روتا ہے، تنہائی میں اللہ رب العزت کو پکارتا ہے اپنی طرف، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، وہ بھی ہوگا۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں، یہ ساری آیتیں، یہ سارے حوالے اس لیے تو نہیں آئے تھے ہمارے پاس کر رہے ہیں،
قرآن کی آیتیں آپ سے آپ کا کر رہی ہیں. جب تک آپ یقین کی نگاہوں سے قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھیں گے, نہیں سنیں گے, آپ کی زندگی نہیں چینج ہو سکتی, واللہ ہی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ نے اپنے دل کو کھول لیا, عمل کی نیت رکھ لی, اور یہ دنیا کے چھن چھبیلوں سے اپنے آپ کو چھڑوا لیا, قرآن کی آیتیں مجھ سے, آپ سے, آپ کے گھر والوں سے, آپ کے دوستوں سے, آپ کے بہنوں سے, آپ کے بھائیوں سے یقین ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیتوں سے اپنے لیے اپنی زندگی کے اچھے فیصلے کرنے والے انسان بن جائے آپ. تو اینی ہاؤ, تو اس نیت کے ساتھ ہم نے یہ سارے 11 پوائنٹس سننے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ہے. نمبر 1 نوٹ کرنا ہے سب نے, ضائع نہیں کرنا ہے اس چیز کو, سارا دن وضو میں رہنا ہے. ٹاسک نمبر 1 کیا ہے؟ ہر وقت وضو میں رہنا ہے. رمضان کے 30 دن آپ کا جب بھی وضو ٹوٹے, جیسے ہی آپ کو فری ٹائم ملے, فوراً سے وضو کر لیں. ٹھیک ہے, سارا دن کیا کرنا ہے؟ وضو میں رہنا ہے. وضو مومن کا ایک ہتھیار ہے. جو انسان وضو میں رہتا ہے نا, شیطانی وسوسوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے, اور وہ عبادت کے لیے اینی ٹائم تیار رہتا ہے. اب دیکھو, ایک دکاندار جب تک دکان کھولے گا نہیں, تب تک وہ کیسے ڈیلنگ کرے گا؟ گاہک آ رہا ہے نہیں آ رہا, وہ تو بات کی بات ہے نا. دکان تو کھولو, خود کو تیار تو رکھو, ہاں جب کوئی موقع ملے گا ڈیلنگ کا تو پھر ڈیلنگ بھی کر لینا. اور آپ نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہوگی کہ بہت ساری عبادتیں ہم وضو نہ ہونے کی وجہ سے اسکپ کر دیتے ہیں. جیسے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب بیچ میں وضو آتا ہے تو وہ وضو کو لے کے سست پڑ جاتے ہیں. ان کا وضو نہیں ہوتا. لیکن جن کے وضو ہوتے ہیں ان کو اگر کہا جائے نا کہ چلو یار نماز پڑھ لیں, تو وہ آپ کے ساتھ ریڈی ہو جاتے ہیں. کیونکہ اوور تھنکنگ جڑ جاتی ہے اگر آپ وضو میں نہیں ہوتے, کہ یار کیسے کروں گا, اب جاؤں گا, پہلے واش روم اٹینڈ کروں گا, پھر جو جا کے آپ منہ ہاتھ دھوؤں گا, پھر پتہ نہیں کون اتنی اسٹرگل کرے گا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم تو بہت سست لوگ ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلا ٹاسک وضو میں رہنا ہے سارا دن, جب تک رمضان اینڈ نہ ہو جائے. اور ہو سکتا ہے آپ کو اس چیز کی عادت بھی ڈل جائے, کیونکہ میں جیسے آپ کو کہتا ہوں کہ ہر عبادت شروع میں مشقت ہوتی ہے, یعنی اس میں مشکل دور ہوتا ہے اس میں ہم نے اسٹرگلس کرنی ہوتی ہیں, اس عبادت کو سیکھنا ہوتا ہے, کرنا ہوتا ہے, کبھی کبھار اسکپ ہو جاتی ہے, پھر سے اٹھنا ہوتا ہے, پھر گرتے ہیں, پھر اٹھ جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارا اسٹرگل کا دور ہوتا ہے. ہر عبادت کو لے کر آپ پہلے اسٹرگل کے دور سے گزریں گے, اور اس کے بعد عادت پڑ جاتی ہے اس عبادت کی. جیسے ہم پہلے موبائل یوز کرتے تھے, جب نیا نیا آیا تو مزوں کے لیے یوز کرتے تھے, لذتوں کے لیے یوز کرتے تھے. لیکن اب ہم موبائل مزے کے لیے نہیں یوز کر رہے, اب ہم موبائل عادتاً یوز کر رہے ہیں. عادت پڑ جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کب اٹھا لیتے ہیں, کب رکھ لیتے ہیں, کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا, عادت بن جاتی ہے. اسی طرح جب آپ ایک چیز پر محنت کریں گے نا, کچھ دن, ایک ہفتہ, 10 دن, 20 دن, 40 دن, تو وہ عبادت آپ کی عادت بن جاتی ہے. پھر وہ عبادت آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے, آپ کو اکیلا نہیں ہونے دیتی. رائٹ؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو میں رہنا ہے, نمبر 1. اور یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی سنت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات وضو میں رہا کرتے تھے. اور جو انسان آج کے دور میں بھی وضو میں رہے گا, اس انسان کی روحانیت ڈیولپ ہوتی رہے گی, اس انسان کا دل عبادات کی طرف اٹریکٹ ہوتا رہے گا. تو وضو میں تو ہر مرد, ہر عورت 24 گھنٹے رہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ وضو میں رہنے والے شخص پر شیطانی قوتیں اور شہوتیں اور ہوس کم افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک رمضان کے 30 دن وضو میں رہنا ہے, اس نیت سے رہنا ہے کہ وضو میں رہنا ہمارے لیے عادت بن جائے. ڈن ہو گیا نا؟ اوکے, نمبر 1 وضو میں رہنا ہے, اس سے ہمیں پاکی بھی حاصل ہوگی. اچھا, میں اس لیے ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اسے اسکپ نہ کریں, آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کے وہ والے باڈی پارٹس جو وضو میں دھلتے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے, تو ان کے چمکنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے, اس کے وضو والے پارٹس جو ہیں وہ چمک رہے ہیں. الحمدللہ. تو کتنی بڑی بات ہے, ہمیں اپنی پہچان ڈیولپ کرنے کا موقع مل رہا ہے نا, تو وضو میں رہنا ہے. اوکے, آپ ایک دفعہ وضو میں رہ کر دیکھیں, آپ کی ساری عبادتوں کا دل کرے گا, قرآن پڑھنے کا بھی دل کرے گا, نماز پڑھنے کا بھی دل کرے گا. اور جب وضو ٹوٹ جائے, اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو, جیسے ہی کام سے فرصت ہو جائے فوراً سے وضو کر لیں. اوکے, ٹاسک نمبر 1, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ اسکپ نہیں کریں گے. اسکپ کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 2, وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ خود کو بدلنا ہے, خود کو بدلنا ہے, خود کو بدلنا ہے. یہ وہ طریقے ہیں جس سے خود کو بدلا جا سکتا ہے, آپ کریں. وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں, بہت کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم گناہوں سے پیچھے نہیں ہو پاتے, اس کے باوجود ہم اللہ رب العزت سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ نہیں کر پاتے, حالانکہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے, بیٹھے ہوتے ہیں, موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں, موویاں دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیہودہ کانٹینٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایم ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, ساری پلاننگز گناہوں کی کرتے ہیں, تنہائیوں میں جاتے ہیں, چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سورسز کی طرف جاتے ہیں, ان راستوں کو اختیار کرتے ہیں جس سے گناہ ہوتے ہیں. اور جب وہ گناہ ہو جاتے ہیں, اور جب وہ وسوسے ختم ہو جاتے ہیں, وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے, عقل بحال ہو جاتی ہے, تو پھر کہتے ہیں اوہو گناہوں سے بہت بڑی بچنے کی کوشش کی ہے, لیکن ہم گناہوں سے نہ بچ سکے. کوئی کوشش نہیں کرتا, جو کرتا ہے وہ بچتا ہے. انسان کے لیے وہی سب کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اوکے, ایک دوسرے سے چیٹنگ نہ کریں پلیز, آپ بلکہ کمنٹس نہ کریں, بلکہ آف کر دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے,
کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ نہ ہو. یہ کوئی ہم یہاں اکٹھا ہونا کوئی رواج نہیں ہے. الحمدللہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں. کس لیے بدلنا چاہتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ اگر ہم سے راضی ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا پہلے بنے گی، آخرت بعد میں بنے گی. دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے. دنیا میں بھی کامیابی